نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا۔ محترم سامعین کرام، آج میں جس موضوع کو آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے خزانہ زیر دیوار۔ محترم سامعین کرام، جب ہم قرآن مجید کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سورہ کہف کے اندر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے، یعنی سفر کا واقعہ۔ اور اس سفر کے واقعے کے اندر کئی ایک واقعات ہیں جو تکوینی امور کے متعلق ہیں، یعنی ایسا علم جن سے اللہ رب العالمین نے حضرت خضر علیہ السلام کو تو نوازا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی ہونے کے اس کے پاس بھی ان کا علم نہیں تھا۔ یہی حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام چلے، ایک بستی کے اندر داخل ہوئے، بستی والوں سے کھانا طلب کیا تو بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا۔ تو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو دیکھا جو گرنا ہی چاہتی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے، بستی والوں سے کھانا طلب کر لیتے، ان سے کھانا مانگ لیتے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علم سے ناواقف تھے کہ اس نے کیوں اس دیوار کو درست کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت خضر علیہ السلام کی تشریح کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ مدفون ہے، ان کا باپ بڑا ہی نیک صالح آدمی ہے، اور تیرے رب کی چاہت ہے کہ جب یہ بچے جوانی کو پہنچ جائیں تو اس خزانے کو وہ نکال لے۔ آخرکار یہ خزانہ کیا ہے؟ بعض علماء اکرام نے کہا ہے کہ یہ خزانہ ہے، ایک کنز ہے۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن صفحہ نمبر 559 پر منقول ہے کہ ایک سونے کی تختی تھی جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہے اور پھر وہ اتراتا ہے۔ دوسری بات، تعجب ہے اس شخص پر جو روزی پر یقین رکھتا ہے اور پھر وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے۔ تیسری بات، تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر یقین رکھتا ہے اور پھر وہ پریشان حال ہے۔ چوتھی بات، تعجب ہے اس شخص پر جو یوم حساب پر، قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور پھر وہ کیسے غافل ہے۔ یہ چاروں چیزیں اس تختی پر مکتوب تھی۔ یہ کسی خزانے سے کم نہیں ہے، یہ باتیں کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ اگر ان کو دیکھا جائے یہ علم کا خزانہ ہے اور سونے کی تختی بھی خزانہ ہے، کوئی تناقض، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ان باتوں کے اندر۔ محترم سامعین کرام، پہلی بات، موت کا یقین رکھتے ہوئے انسان اتراتا ہے تو یقیناً وہ قابل تعجب ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، تو ہم کیوں اتراتے ہیں، کیوں اٹھلاتے ہیں؟ محترم سامعین کرام، اس کے باوجود بھی کوئی اتراتا ہے تو وہ قابل تعجب ہی ہے۔ دوسری بات، تعجب ہے اس شخص پر جو رزق پر یقین رکھتا ہے، روزی پر یقین رکھتا ہے اور پھر وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے۔
اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس روئے زمین کے اندر جتنے بھی جانور ہیں، چوپائے ہیں، ان سب کی روزی اللہ رب العالمین کے میں ہے۔ اللہ رب العالمین رازق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہ ذات جس نے تمہارے لیے اس روئے زمین کو بچھا دیا ہے، پھیلا دیا ہے، تو اس میں چلو اور اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرو، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ محترم سامعین کرام، جب ہمیں یقین اللہ رب العالمین رازق ہے تو پھر کیوں ہم تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں؟ تیسری بات جو تختی پر مکتوب تھی کہ تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر یقین رکھتا ہے اور پھر وہ پریشان حال ہے۔ انسان کے ساتھ جو ہوا، ہو رہا ہے اور ہوگا، وہ سب پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ جف القلم بما انطلق، جو انسان کے ساتھ ہونے والا ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے، یہ سب کے سب قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے۔ جب ہمیں یقین ہے کہ یہ تقدیر کا کھیل ہے تو ہم کیوں پریشان حال ہیں؟ چوتھی بات جو آخری بات ہے وہ تختی پر لکھی ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ قابل تعجب ہے وہ شخص جو یوم حساب پر، قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، تو یقیناً ایسا شخص پریشان حال رہے اور غافل رہے، اللہ رب العالمین کو بھول جائے تو یقینی طور پر وہ قابل تعجب ہی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، متعدد آیات میں قیامت کی ہولناکیوں کو ذکر کیا ہے، اسی طریقے سے یوم حساب کی جزا کو بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ وَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، بھاری ہو گیا، وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو وہ حاویہ میں ہوگا، یعنی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کی، یوم آخرت کی اسی طریقے سے جو اعمال ہیں ان کی تیاری کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہوئے ان کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ تقبل منی و تمام المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔